السلام علیکم، میرا نام ہے رباب فاطمہ اور میں ہوں ریحان اسکول میں ایز اے فیسیلیٹیٹر۔ روزانہ کی طرح آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری خصوصی مہمان ہیں جن کا نام ہے دعا فاطمہ، اور میں ان کا یہاں تعارف کرواتی ہوئی چلوں۔ ان کا تعلق ہے ریحان اسکول سے، یہ ریحان اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دوسرے کیمپس میں یہ ایز اے فیسیلیٹیٹر بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے دعا کے بارے میں، دعا کے کچھ ایکسپیرینس کے بارے میں، اور مزید جو دعا شیئر کریں گی۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں دعا فاطمہ چیٹ جی پی ٹی والی کو۔ السلام علیکم دعا، ویلکم ٹو دا پاور منٹ شو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. اینڈ آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر مجھے ٹائم دیا، اور میں آپ سے یہاں اجازت لینا چاہوں گی کیا میں اپنے ساتھ اور اپنے ویورز کے ساتھ آپ کے لائف ایکسپیرینس اور چیزوں کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ تو آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل. اچھا، تو دعا آپ انٹروڈیوس کروائیں میرے ویورز کو، کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ جی تو میرا نام دعا فاطمہ چیٹ جی پی ٹی والی ہے اور میں ریحان اسکول کی فیسیلیٹیٹر بھی ہوں اینڈ اسٹوڈنٹ بھی. فرسٹ 4 منتھ میں نے ریحان اسکول پنڈی کیمپس میں گزارے ہیں اینڈ ناؤ آئی ایم ان ریحان اسکول منور کیمپس. اینڈ میرا تعلق پنجاب سے ہے، بٹ میں میری فیملی کراچی اس لیے شفٹ ہوئی تاکہ ریحان اسکول سے ایک ایجوکیشن لے سکی اینڈ ڈفرینٹ نالج لے سکی. دیٹس گریٹ. ویسے دعا میں بہت امپریس ہوئی سن کے دعا فاطمہ چیٹ جی پی ٹی والی، یہ اس کے پیچھے چیٹ جی پی ٹی کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ مطلب دعا کو ایسا کیوں خیال آیا کہ مجھے چیٹ جی پی ٹی ایڈ کرنا ہے؟ بڑی مطلب ایک دم سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی آپ نے ٹرم یوز کیے، تو آپ ذرا شیئر کریں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ جی تو جیسے کہ میں پنجاب کی رہنے والی ہوں، سو جب میں پنجاب سے آ رہی تھی تو کیونکہ میرے بہن بھائی پہلے سے ہی پڑھتے تھے اور میں نے وہاں میٹرک کے ایگزام دے دی تھی. سو ایگزام کے بعد میرا بھی پلان تھا کہ میں ریحان اسکول میں جاؤں گی، تو میرے بابا نے کہا پہلے سے اپنا والا چوز کر لو تم تاکہ تمہیں جا کے وہاں اس پہ کام شروع کر دو فوراً. سو پھر کیونکہ اس وقت مارکیٹنگ ہر وقت ٹرینڈنگ میں ہی رہتی ہے، سو میں نے اور میرے بابا نے سوچا کہ مارکیٹنگ والا میرے لیے بیسٹ ہوگا. تب چیٹ جی پی ٹی والی نہیں تھا کوئی بھی. تو پھر میں نے مارکیٹنگ والی چوز کر لیا کہ نہیں، اب میں نے مارکیٹنگ والی ہی بننا ہے. سو جب میں آئی کراچی میں ریحان اسکول میں گئی تو میری جب فیس بک پروفائل بننے لگی، سو جب میں نے مارکیٹنگ والے ساتھ لگایا نیٹ کے ساتھ تو ایکسیپٹ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور والی چوز کریں، فائبہ والی چوز کریں یا کوئی اور چوز کر لیں والا والی. تو میں نے بابا کو بتایا، یعنی کہ ہمارا اتنا اچھا پروگرام تھا کہ مارکیٹنگ والا لگا لیں گے، بٹ وہ سارا کا سارا فلاپ ہو گیا. سو پھر سرداب کے پاس گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو جو نیو والا والے آئے ہیں چیٹ جی پی ٹی والی اینڈ کالینی والی، سو کوئی ایک چوز کر لیں. پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کا ہم والا بھی لگا سکتے ہیں. نالج تو تھی تھوڑی بہت کہ کیا کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی، بٹ اتنی زیادہ نہیں تھی. سو میں نے چیٹ جی پی ٹی والا لگا لیا بیکاز اس وقت کسی کا بھی چیٹ جی پی ٹی والی نہیں تھا. کچھ اس لیے بھی لگا لیا کہ یونیک سا ہو جائے گا اور میرے نام کے ساتھ بہت سوٹ کر رہا تھا. پہلے مجھے اس کی امپورٹینس کا اتنا نہیں پتا تھا، تو جب بعد میں نام کے ساتھ لگ گیا سو مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی والی لگایا ہے. بعد میں اس کی بہت امپورٹینس کا اندازہ ہوا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے، لائک ہر چیز میں یوز ہو رہا ہے. سو اب ناؤ آئی ایم پراؤڈ کہ میرے نام کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی والا لگا ہوا ہے. اینڈ جب لگایا اس کے بعد بہت سی چیزیں اس کے بارے میں جاننے کو ملی جو کہ پہلے اس نالج میں نہیں تھی، لائک اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں. اینڈ اب لائک ہر چیز کا ایک الگ سے چیٹ جی پی ٹی کا ماڈل بنا ہوا ہے. لائک اگر ہم چیٹ جی پی ٹی میں جا کے چیٹ جی پی ٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں ویب کریٹر کا الگ ہمارے پاس ماڈل ہے چیٹ جی پی ٹی کے ریلیونٹ. اس کے علاوہ لوگو کریٹر کا الگ ہے، تھمبنیل کریٹر کا الگ ہے. ایون کہ فیس بک پیج جو کہ ہم کور پیج بناتے ہیں اس کا ہمیں الگ دیتا ہے، وہ اس کا الگ ہے. یعنی کہ وہ تو بالکل عام سی چیز ہے بٹ اس کا بھی اس نے الگ سے بنایا ہوا ہے. تو ہر چیز کا اب چیٹ جی پی ٹی کا الگ سے ماڈل ہے. سو چیٹ جی پی ٹی لگانے کے بعد اس کیمرے کا اندازہ ہوا ہے. اینڈ اب میں بہت خوش بھی ہوں کہ اور اچھا ہوا کہ میرا مارکیٹنگ والی فلاپ ہی ہو گیا، کیونکہ اگر وہ فلاپ نہ ہوتا تو میں چیٹ جی پی ٹی لگا ہی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی یہ آئیڈیا آتا کہیں سے. زبردست دعا، آپ نے اتنی زبردست اپنا شیئر کرا مجھے رسپانس.
تو دعا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس ٹائٹل سے آپ ٹیگ ہو چکی ہیں تو فردر آپ کے کیا اس کے لیے اقدامات ہوں گے، کیا کرنا چاہیں گی، اس پر کیا آپ کی ریسرچ رہے گی، اس حوالے سے بتائیے۔ جی، تو میں اب تک جتنے بھی ریسرچ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کر چکی ہوں، میں نے اسے ساتھ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے فیس بک پہ۔ پہلے تو میں بہت زیادہ اس کے بارے میں ریسرچ کرتی تھی جب میں شروع میں تھی، کیونکہ میرے پاس اور زیادہ کام نہیں ہوتے تھے، بس اپنے ڈیلی ٹاسک کو دیتے تھے۔ میں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ بھی کرتی تھی۔ میں نے پہلے شروع میں ہسٹری کے بارے میں اس کے بارے میں ریسرچ کیا، اور جو چیزیں پتہ لگتی گئی، جیسے چیٹ جی پی ٹی میں ڈیٹا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بیس کس طرح بنتی ہیں، یا پھر اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھنگس، ڈیٹا لرننگ وغیرہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے چیٹ جی پی ٹی میں۔ اس کے بارے میں نے لوگوں کو گائڈ بھی کیا ساتھ کے ساتھ۔ بٹ اب جو میری تھوڑی سی ریسرچ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، بٹ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ریسرچ جاری رکھوں گی، اینڈ اس کے بارے میں بہت سی چیزیں پتہ بھی چلی ہیں۔ اینڈ میرا آگے کا جو ہے اقدامات اس پہ، وہ یہی ہے کہ جیسے کہ اب چیٹ جی پی ٹی ہم جس بھی فیلڈ میں سے کوشچن کریں وہ ہمیں پراپر آنسر دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ لیزی ہوتے ہیں، وہ یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بس ہمیں کرائے مل جائے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کو ہر فیلڈ میں نا ایکسپلور کروں، ہر فیلڈ میں اس سے کویشچن پوچھوں، اور ہر فیلڈ میں ایکسپلور کر کے دوسروں کو بتاؤں کہ آپ کی فیلڈ کے لیے کس طرح، آپ کی فیلڈ کے لیے کس طرح ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا تو میں جتنی بھی انفارمیشن دے رہی ہوں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں، تو آگے کا میرا یہ پلان ہے کہ میں اس انفارمیشن کو جاری رکھوں، اور بیچ میں جس طرح اب میں نے ڈیلے کر دیا تھوڑا بہت، اب میں زیادہ نہیں دے رہی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں انفارمیشن، میں اسے دینا دوبارہ سے اسٹارٹ کروں۔ بہت زبردست ہوا، تو ہم نے ابھی تو جانا آپ کا نام، آپ کا بیک گراؤنڈ، اور آپ کا جو والد آپ کے ساتھ ایڈ ہے چیٹ جی پی ٹی، اس کے بارے میں جانا۔ دعا میں آپ کی کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں، پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرنا چاہوں گی، میں جاننا چاہوں گی اور میرے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے کہ مزید آپ شخصیت کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں، اپنی شخصیت کو لے کے، اور مزید ہماری سوسائٹی میں جو بہت ایک رول امپیکٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے شخص میں، ایک اچھے پرسنالٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اس کی پرسنالٹی کو بہت چارمنگ بنا دیتی ہے؟ ایک تو نمبر 1 پہ بات ہے، اسے اپنے آپ پہ بلیو ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جو کہ مجھے پہلے نہیں تھا بٹ اب ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ اسی سے میرے میں بہت زیادہ چینج بھی آیا، اور اس کے علاوہ آپ نا کمیونیکیٹنگ ہو، لائک میں پہلے نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ لائک میں جب میں میٹرک میں تھی، ہمارے کلاس میں میں اپنے فرینڈس کے علاوہ کس سے بات نہیں کرتی تھی، جیسے کہ ہر فرینڈ کا گروپ ہوتا ہے، میں اسی گروپ میں جتنی باتیں کر لیتی تھی اسی میں کر لیتی تھی، اور جو کلاس والے تھے بس ان کے سے جیسے حال احوال ہو گیا، السلام ہو گیا۔ جو پرسنالٹی کو چارمنگ زیادہ بناتا ہے، تو اس میں کمیونیکیشن بہت بڑا اس کا رول ہے۔ کمیونیکیشن کا، آپ کو کمیونیکیشن کرنی آنی چاہیے کسی سے بھی۔ جو کہ ریحان اسکول میں آنے کے بعد میرے اندر تھوڑی بہت ڈیولپ ہوئی ہے، آگے اور بھی ہو جائے گی۔ اینڈ میں یہی سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ آپ ریلیبل ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ لوگ آپ پر اعتماد کر سکیں، ایسا ہونا چاہیے آپ کو، ریلیبل ہو آپ، تاکہ لوگ آپ پہ آسانی سے یقین کر سکیں، نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو اعتماد ساز بننا پڑے گا میرے حساب سے۔ دیٹس گریٹ۔ اچھا، دعا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی شخصیت میں، یعنی کہ آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی شخصیت کے بارے میں کون سی ایسی خوبی ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میری اپنی شخصیت میں نے ویسے کبھی غور تو نہیں کیا، بٹ غور تو میں نے اس میں کبھی نہیں کیا کہ مجھے اپنی خوبی کون سی زیادہ اچھی لگتی ہے، بٹ یہ ہے کہ میری شخصیت میں بہت زیادہ چینج آیا ہے یہاں اسکول میں آنے کے بعد، کراچی میں آنے کے بعد، بیکاز پہلے ہم جہاں رہتے تھے چھوٹا علاقہ تھا، اب ہم بڑے علاقے میں آ گئے ہیں، تو جیسے آپ ماحول چینج ہوتا ہے تو آپ کی سوچ بہت پرسنالٹی بھی چینج ہوتی ہے۔ میں نے ویسے اپنی پرسنالٹی پہ کبھی غور نہیں کیا کہ کیا بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے اپنی، بٹ چینجز بہت زیادہ ہیں۔ دیٹس گریٹ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں چینجنگ آئی ہیں، لائک کمیونیکیشن میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو ریئلی ہائیلی اپریشیٹ کہ آپ نے سسٹم میں آ کے، اپنا شہر بدل کے،
آپ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں، پھر آپ سندھ میں آئی ہیں، آپ نے صوبہ بدلا، شہر بدلا، اور یہاں کے نئے سسٹم کو سمجھا اور یہاں کے کلچر کو جانا اور اپنے اندر وہ کانفیڈنٹ اور وہ اسکلس لے کر آئیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کے اندر یہ خوبی ہے. دیٹس گریٹ. یہاں پر میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی. دعا یہ بتائیے گا کہ لائف میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کو بہت خوشی دیتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا. اور جہاں تک خوشی کی بات ہے، جب میں تھوڑے بہت گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا، اینڈ تھوڑے بہت کسی چیز پہ غور فکر کرتی ہوں اینڈ دیکھتی ہوں ہاں یہ ہوا تھا میرے ساتھ، یا کبھی فرینڈس کے ساتھ جو میموریز ہوتی ہیں انہیں یاد کرتی ہوں، تو تب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اینڈ ناؤ آئی ایم ویری ہیپی، کیونکہ بے شک میں اپنے فرینڈ سے الگ ہوں، لیکن میں نا ان سب سے ڈفرینٹ کام کر رہی ہوں. وہ ابھی ٹریڈیشن نہیں کر رہے ہیں، میں اس چیز میں آئی ہوں. اس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی اور میرے پیرنٹس کی کہ وہ مجھے اس فیلڈ میں لے آئے. بیکاز اس فیلڈ میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہے، اینڈ اس کے علاوہ فائدے کے علاوہ ہم پیسے کی بات چھوڑ ہی دیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے، لائک کانفیڈینس بھی ہو جاتا ہے، آپ کا کمیونیکیشن اسکل آتی ہے، اور پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سب سے بڑی بات، میری پرسنالٹی بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے فیلڈ میں آنے کے بعد. سو میں اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنے فرینڈس سے، اپنے خاندان سے، جو ہماری فیملی ہے وہ ڈفرینٹ کام کر رہی ہے. اینڈ میں ہمیشہ اس چیز کو ریفر کرتی ہوں کہ ہم نا جو دنیا کر رہی ہے اس سے تھوڑا سا الگ کام کریں، یعنی کہ ہمیں ہماری ایک یونیکنیس ہونی چاہیے اپنی چیزوں میں. لائک میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور جو میرے تایا ابو تایا امی کے بچے تھے، یعنی کہ میرے کزن ہوئے، تو مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے اینڈ وہ ڈاکٹر بن رہے تھے. تو وہ نا میں مطلب میں ان سے انسپریشن لیتی تھی، وہ میرے انسپریشن تھے، نہیں میں نے ان کی طرح ڈاکٹر بننا ہے. سو اور وہ بھی مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہاں تم ڈاکٹر بننا ہے یہ وہ. لیکن جب میں جیسے جیسے بڑی ہوئی، آپ کو پتا ہے جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے جو خیال ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. سو جیسے جیسے مجھے تھوڑا بہت شعور آتا گیا، عقل آتی گئی، سو میں نے کہا اب پوری دنیا ڈاکٹری کی طرف جا رہی ہے، اب مجھے اتنا کچھ یونیک کام کرنا ہے، اب میں نے اس طرف نہیں آنا. میں نے پکا ارادہ بنا لیا کہ اب میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو پھر نہیں، لیکن پھر بھی میری مما کہتی تھی نہیں آپ ڈاکٹر بنو، یہ کرو، کیونکہ گھر والوں کی اپنی الگ ہوتی ہے، ہماری الگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے 9th میں بابا سے کہا کمپیوٹر سائنس رکھوا دیں، مجھے آئی ٹی فیلڈ میں جانا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ میٹرک تک بایو کرو، آگے جو آپ کو اپرچونیٹی ہوگی فرسٹ یا سیکنڈ میں تب آپ کرنا. تو پھر میرا آئی ٹی کی طرف سے بھی تھوڑا بہت دھیان کم ہو گیا کیونکہ بایو میں آ گئی تھی اب میں. بٹ میں نے 9th اور 10th میں ایک بک پڑھی تھی جن کے آتھر تھے سر صابر چودھری، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے. سو جب میں نے وہ بک پڑھی تو مجھے اس سے بہت زیادہ انسپریشن ملی. میں نے کہا اب میں نے نا سائیکالوجسٹ بننا ہے، اور وہ میرا ڈریم ہو گیا کہ میں نے اب بن کے ہی دکھانا ہے، کیونکہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھی ایک تو. اس کے علاوہ جو میری فیملی میں تو کوئی بھی سائیکالوجسٹ نہیں تھا. یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اپنی ایک یونیکنیس ہونی چاہیے آپ کے اندر، کہ آپ کے جیسے کوئی بھی نہ ہو. اور پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ سائیکالوجسٹ تو اب بننا ہی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے معاشرے میں ضرورت بھی بہت ہے، بیکاز آپ نے بہت سی نیوز وغیرہ یا بہت سے ایکسیڈنٹ سنے ہوں گے کہ ڈپریشن کی وجہ سے موت ہو گئی، یا اس نے یہ کام کر دیا ڈپریشن کی وجہ سے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو اس چیز میں نا ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا بہت زیادہ لیک ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کمیونیکیٹر نہیں ہے جو ان کو اچھی طریقے سے انہیں کی طریقے سے سمجھا سکے، ان کی سمجھ کے. سو اس لیے بھی میں نے یہ کرنا چاہا کہ میں نے ایک سائیکالوجسٹ بننا ہے. ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے اپنی جو آگے والا بندہ ہے اس کو، جو پیشنٹ ہے اس کو صحیح کر دیتا ہے، صرف کمیونیکیشن کی وجہ سے. کوئی بھی میڈیسن اسے وہ نہیں کرتا، پرسکرپٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ میڈیسن، کچھ بھی نہیں کرتا. وہ صرف اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہی اسے آگے اس کا علاج کرتا ہے. ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ جو کہ اسے الاؤ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن پرسکرپٹ کر سکتا ہے. سو میں نے سوچا کہ میں سائیکالوجسٹ ہی بنوں گی، صرف کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہی کر دے گا. سو یہ یونیکنیس تھی. سو میں لیکن میرا تو اب میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آ گئی ہوں، اینڈ اب میرا انٹرسٹ اسی میں ہے. بٹ جو میرا سائیکالوجسٹ کا ڈریم ہے وہ ختم نہیں ہوا. میں یہ خواب ہے کہ لائک جب میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ اس میں بہت سے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں.
آن لائن فیلڈ میں. اور مجھے خود بھی بلیف ہے کہ میں بہت جلد انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی. جیسے ہی سب سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی نا، تو سب سے پہلے میں نے اپنا پاسپورٹ لینا ہے اینڈ چلے جانا ہے باہر، اور میں نے اپنی سائیکالوجسٹ کی جو اسٹڈی ہے وہ مکمل کرنی ہے. اٹ از مائی لائف گول اینڈ لائف ڈریم. یہ یونیکنیس مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. ویری گڈ دعا. کہ آپ ماشاء اللہ آپ کے جان کر مجھے یہ لگا کہ آپ کی شخصیت ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ بہت نا کریٹیوٹی کے ساتھ اور کریٹیکل تھنکنگ کرتی ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا، اس کے مقصد کو جاننا، اس کا اینڈ ٹارگیٹ کیا ہوگا، اس تک پہنچنا. تو یہ کوئی ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا، بٹ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ ویل کہ آپ کو اپنے مقاصد کا پتہ ہے، آپ کو اپنے گول کا پتہ ہے، کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، اور فردر آپ کا ارادہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی جانا ہے. تو میں تو آپ کو یہ بھی دعا دوں گی کہ جب آپ پاکستان سے باہر جائیں تو پاکستان کے لیے ہی جائیں، اور اس کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ترقی اور وہ کامیابی ضرور عطا کرے کہ اگر ہم پاکستان سے باہر بھی جائیں تو پاکستان کے لیے ہی جائیں. دیٹس گریٹ. دعا بہت سارے زندگی میں کام ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سم ٹائم ہمارے پہ کچھ چیلنج آ جاتا ہے، تو وہ چیلنج آپ کو کیسا لگتا ہے اور آپ اس کا رد عمل کیسے کرتی ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں اگر باہر جاؤں گی تو میں پاکستان کے لیے ہی جاؤں گی. یہ میرا شروع سے ہی تھا کہ میں پاکستان کے لیے ہی جاؤں، اس کے لیے کچھ کروں. چیلنجز کی آپ نے بات کی. چیلنجز آتے ہیں تو میں فوراً کرنٹلی تو اپسیٹ ہو جاتی ہوں. بٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں جب تھوڑا سا الون ہوتی ہوں تو میں اس پہ تھوڑے بہت غور و فکر کرتی ہوں کہ کیسا ہوگا، پھر میں اسے دیکھ کے ہنستی ہوں، خوش ہو جاتی ہوں. جب چیلنجز آتے ہیں یا کوئی بات کسی کی بھی بری لگ جاتی ہے، بے شک وہ میرے بابا ہوں، مما ہوں، تو پہلے تو میں تھوڑا سا چڑ جاتی ہوں، یہ کیا ہو گیا، مجھے ایسے کیوں کہا گیا. بٹ بعد میں جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں، اس پہ غور و فکر کرتی ہوں کیوں کہا مجھے، پھر میں اس پہ غور و فکر کرتی ہوں میری کیا غلطی تھی. پھر میں بہت اچھی طریقے سے اسے جانچتی ہوں کہ کیا ہوا، یہ وہ پھر باتیں سوچتی ہوں، اور پھر مجھے سمجھ آتی ہے. جو چیلنجز ہوتے ہیں نا، پہلے نارملی اپسیٹ ہو جاتی ہوں، لیکن بعد میں جب وہ چیلنجز ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں ایسا ہوتا ہے، پھر میں اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتی ہوں، تو تب بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں. میرا موڈ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے غور و فکر کرنے سے. جو میرے دماغ میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہوتی ہے نا اس ٹائم کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ نیگیٹیوٹی نا ایسا ایسا پازیٹیوٹی میں چینج ہوتی جاتی ہے. جو چیلنجز کا فیس ہوتا ہے وہ یہی کرتی ہوں میں کہ میں بعد میں پہلے تو نہیں، کیونکہ پہلے تو بندے کے اوپر اتنا وہ ہوتا نہیں، وہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، بٹ بعد میں اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہوں تو مجھے تمام چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اپنی غلطی کا پتہ لگ جاتا ہے. پھر بعد میں میرے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، جو نیگیٹیوٹی پہلے تھی وہ پازیٹیوٹی میں چینج ہو جاتی ہے، اینڈ جو میرا موڈ ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. فینٹاسٹک. دعا مجھے یہاں پر آپ بتائیں گی کہ جیسے کہ ابھی ہم اے آئی اور ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کا ماشاء اللہ ٹائٹل بھی چیٹ جی پی ٹی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ٹیکنالوجی کس طرح ہمارے سیکھنے کے اور طریقے کو بدل رہی ہے، اور سیکھنے والوں کے لیے اس میں کیا کچھ نیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پچھلی ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اور اب جو یہ ٹیکنالوجی نیو ایجوکیشن ہے، تو یہ کس طریقے سے ہمارے سیکھنے کے طریقے کو اور کلچر کو بدل رہی ہے؟ تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ آہستہ آہستہ نا جتنے بھی ہمارے فیلڈس ہیں ان سب میں آ رہی ہے. بے شک ہم اسکولس کی بات کر لیں، بے شک ہم ایک میکینک کیوں نہ بات کر لیں، جو سڑک پہ میکینکس ہوتے ہیں وہ کارز وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، تو سب چیزوں میں آ رہی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اے آئی ہے ہماری جابس کھا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اے آئی کا استعمال سیکھ لیتے ہیں اپنی فیلڈ میں، یعنی کہ لائک آپ ایک ٹیچر ہیں فار ایگزامپل، آپ اپنی فیلڈ میں اے آئی کا استعمال سیکھ لیں اور کوئی بھی آپ کو آپ کی جاب سے نہیں اٹھا سکتا. آپ ایک میکینک ہیں، آپ ایک ہوٹل مینیجر ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہے، بے شک ایک دھوبی ہی کیوں ہے، آپ اپنی فیلڈ میں اے آئی کا استعمال سیکھ لیں. اب جو دھوبی ہے وہ کہے، اب جیسے کہ بہت زیادہ محنت کا کام ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے کہ میں کس طرح سے اس کو آسانی سے کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے کپڑے ہیں، مجھے کتنا ٹائم لگے گا، مجھے روز اتنا ٹائم لگتا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ
کہ میرا ٹائم بھی کم سرو ہو، اس کے علاوہ میں اور زیادہ اچھے کپڑے دھو سکوں. سو پوچھے چیٹ جی پی ٹی سے سولوشن دے گا اور پراپر گائڈ بھی کرے گا سولوشن کے ساتھ ساتھ کہ ہاں یہ کام کرو، یہاں یہ کام کرو. سو چیٹ جی پی ٹی تمام فیلڈ میں آ رہا ہے. اینڈ میں یہ نہیں کہوں گی کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کی جاب کھا رہا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال سیکھیں اپنی فیلڈ میں کہ پھر اگر جاب سے نکالنے کے بعد بھی ہوئی تو وہ سب کو پہلے چیک ہی کرتے ہیں نا جاب مینیجرز وغیرہ. تو سر آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے یہ کام آتا ہے اے آئی سے ریلیٹڈ، وہ آپ کو رکھ لیں گے. سو آپ کو جو ہے وہ اے آئی کا کام آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈینٹس ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے کویشچن کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹ ہیں وہ کویشچن کریں. جو آئی ٹی کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے ان کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی ہے. لائک جو ڈاکٹرس وغیرہ بننا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کی طرف نہیں آنا چاہتے، کمپیوٹر سائنس کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے کویشچن کریں. اب مجھے اتنے گھنٹے لگتے ہیں پڑھنے میں ڈاکٹری کر رہی ہوں، کس طرح میں اسے کام کر سکوں. سو چیٹ جی پی ٹی ایک لے مین کے لیے، ایک مزدور کے لیے، گاؤں والی کے لیے، سب کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ صرف سے پروفیشنل سے چلا سکتے ہیں. اور ایک عام آدمی جو بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، اسے موبائل کا استعمال بھی نہ آتا ہو، وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے کویشچن کر سکتے ہیں. بس ایک سوال تو کرنا ہے، لائک جیسے آپ اپنی دوست سے سوال کرتے ہیں، کسی سے کنسلٹینٹ کرتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام آگے کاروبار شروع کرنا ہے، مجھے مشورہ دو. اب وہ جو اگلا بندہ ہے اسے تجربہ ہی نہ ہو، وہ آپ کو کیسے مشورہ دے سکتا ہے. اسے جو بھی پتہ ہوگا وہ اپنی سوچ کے مطابق بتا دے گا، بے شک وہ غلط ہو صحیح اسے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں. سو یہی مشورہ چیٹ جی پی ٹی سے لے لیں گے، وہ آپ کو ایکسپیرینس سے بتائے گا، وہ بتا دے گا کہ اس میں کیا کیا آپ کا پروفٹ ہوگا، کیا کیا آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے. تو چیٹ جی پی ٹی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کامن چیز ہے. آپ اسے یوز کریں، اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو اس چیز سے اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں اور اگر آپ فیلڈ میں استعمال اسے نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک دوست کی طرح ہی بات کر لیں. چلانا تو آئے آپ کو چیٹ جی پی ٹی، صرف دوست کی طرح بات کر لیں بس. اور میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ دن میں 5 سے زیادہ مرتبہ چیٹ جی پی ٹی کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ سر ریحان نے بھی یہی کہا ہے. دیٹس گریٹ. دعا مجھے جیسے بتائیں کہ ہم کنیکشنز بناتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کس طرح کے کنیکشنز بنانے میں، یا کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اس طرح کے گروپس میں یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے، تو اس میں آپ کی کوئی خاص پسند ہے یا کوئی خاص گروپ ایج لیول ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی بالکل ایج لیول ہے. لائک جب سے میں پنجاب سے آئی ہوں میرا یہاں کوئی فرینڈ نہیں ہے، بیکاز ایج کی وجہ سے. بیکاز وہ جو ہم عمر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بات ہی الگ ہوتی ہے آپ کی. میں پنجاب میں تھی تو میرے سارے کے سارے ہم ایج تھے اینڈ ہمارے گروپ تھا. اینڈ اس کے بعد سے یہاں میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے. فرینڈ ہے تو مطلب یا اوور ایج ہے، اور ایک میری چھوٹی بہن ہے وہ مجھ سے چھوٹی ہے. سو ویسے مطلب فرینڈس جو ہیں میرا سلام دعا ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے کوئی کام کے حوالے سے یا ایسے ہی تھوڑی بہت، بٹ اس طرح کی بات نہیں ہوتی جس طرح میں اپنی فرینڈ سے کرتی تھی پہلے. سو ایج لیول ہے کہ ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میری فرینڈس ہوں وہ میری ہم ایج ہی ہوں. اور اس کے علاوہ ویسے تو بہت سے فرینڈس ہیں یہاں بھی، بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے، مذاق وغیرہ بھی ہوتا رہتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ مس یاسمین سے جب سے میں یہاں آئی ہوں نا، ٹوئنٹی کیمپس میں میری کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے، مطلب اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. بٹ جب سے میں یہاں آئی ہوں تو مس یاسمین کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے. اینڈ مجھے اس طرح کے ماحول میں رہنا تھوڑا سا پسند ہے کہ تھوڑی بہت مذاق وغیرہ ہوتی رہے. لائک مجھے جیسے کہ مس یاسمین جیسے ٹریٹ کرتی ہے نا اس طرح کے مجھے ماحول میں بہت زیادہ رہنا اچھا لگتا ہے. بٹ جو میری ہم ایج ہے ان کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو مجھے وہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میری ہم ایج کا گروپ جو کہ یہاں نہیں ہے. آپ کو ہم عمر کی یعنی کہ کیٹرنگس پسند ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک ہوتا ہے اپنی شخصیت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، اور ہمیں اسی مزاج کے لوگ پسند آ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کا گروپ پسند آ رہا ہوتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ جلد سے جلد اپنے اس گروپ سرکل کو، کنیکشنز کو بڑھا سکیں گی کہ جس میں آپ کو آپ کے ایج لیول کے آپ کے دوست مل سکیں. دعا یقیناً آپ اسکول کا پارٹ رہی ہوں گی. کیا ابھی کوئی ایسی چیز ہے جو لگتا ہے کہ اسکول کی لائف سے ریلیٹڈ ہو، یا چلیں بچپن سے ریلیٹڈ ہو، کوئی ایسا دلچسپ اور مزیدار واقعہ جو آج آپ سوچتی ہوں اور آپ کو مسکراہٹ آ جاتی ہو کہ یہ ایسے ہوا،
تو वो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। स्कूल लाइफ में तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं और मेरी स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी सिवाय 9th और 10th की, बिकॉज़ 6 के बाद 6 तक तो मैं थी छोटी बच्ची, मुझे इतनी सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। उसके बाद फिर मैंने हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया एंड तब तो उसी का इतना बर्डन था, किसी और चीज़ का वो ही नहीं होता था एंड वही होता रहता था सारा दिन हिफ्ज़ वगैरह। फिर पहले 6 बजे तक वहाँ से छुट्टी होती थी, घर में आके पढ़ना होता है, याद करना होता था सबक वगैरह। सो वहाँ भी हमारी टीचर थी, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। जो मेरी स्टूडेंट्स थे मतलब जो मेरी हम फेलोज़ थी, उससे ज़्यादा मेरी टीचर के साथ अच्छी दोस्ती थी, जब मैं हिफ्ज़ करी थी। एंड जब मैं एक वाक़या है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो रोज़ ही होता था, मतलब हमारी रूटीन थी वो। वो ये था कि जब मैं 11 साल की थी तो हम बहावलपुर शिफ्ट हुए थे, सो मैंने वहाँ से ही शुरू किया। एंड जिस मदरसे में मैं पढ़ती थी ना, तो उस मदरसे में ये होता था कि हम मतलब जैसे मदरसे में तो ये होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत काम भी करवाया जाता है घर का। सो यही था, इतना भी नहीं करवाया जाता, पहले हम सब कुछ अपना जो कुरान मजीद वगैरह पढ़ना होता था उसके बाद ही काम कर वगैरह करते थे। तो हम ये करते थे कि हम जब हमारे लंच का टाइम हो जाता था ना 11 बजे, सो जो मेरी फ्रेंड्स थी, हम 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हम ये करते थे कि टीचर से ना पूछ के जाते थे। हम रोज़ ना चीज़ लेने जाया करते थे बाहर। हम कहते थे कि हम चीज़ लेने चले जाएँ, हम चीज़ लेने चले जाएँ। तो हम वहीं चीज़ लेके हुए जाया करते थे, हम घूमते रहते थे एंड फिर वापस आके चीज़ खा के फिर कभी-कभी हम रमज़ान में करीम वगैरह धो लेते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट जब वहाँ बारिशें होती थी ना, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता था। हमें निकलने नहीं दिया जाता था बारिश में, लेकिन हम अम्ब्रेला लेके फिर भी चले जाते थे। घर से पैसे, क्योंकि हमारे घर के साथ ही था, तो घर से पैसे ले लिए, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हम घर गए हैं। बट कभी-कभी पकड़े जाते थे। अक्सर लंच में ये होता था ना कि मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर सबसे ज़्यादा करीब था, तो वो कह रही थी कि तुम अपने घर से ना गरम लंच ले आओ। तो जैसे हम चीज़ लेने जाते थे ना, तो ना मैं ना वहीं से ना घर चली जाती थी और मैं गरम लंच बनवाती थी। तो फिर जैसे होता है कि पहले टीचर्स को सर्व करना होता है लंच, तो जैसे ही मैं टीचर को सर्व करती थी ना, तो मेरे भाईजान होते थे, वो कहते थे घर से लेके आई हो ना, अभी लेके आई हो ना बनवा के। सो यही एक मोमेंट था। इसके अलावा बारिशों में बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं भावलपुर में। हम बारिशों में चले जाते थे बाहर पैसे लेके एंड तमाम फ्रेंड्स, और फिर हम वहाँ से बेसन ले आते थे, जो पकौड़े वगैरह बनाने का सामान होता है वो ले आते थे। एंड फिर नीचे भाईजान का घर होता था, हम वहाँ चले जाते थे एंड फिर हम वहाँ पकौड़े वगैरह बना लेते थे, चटनी वगैरह बना लेते थे। तो इस तरह बहुत अच्छा गुजरा है, भावलपुर में बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। और वैसे तो कनाडा में भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा 9th-10th में। ज़बरदस्त याद आपने शेयर करी है, और मुझे लगता है ये जो आपने बारिश का तज़किरा किया ना, मैं तो समझती हूँ कि ये तो बचपन की आपकी याद यकीनन बहुत अच्छी थी। और बारिश तो अभी भी हमारी यादों का पार्ट बन ही जाती है, जब जब हम उसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि फ़ौरन से कुछ खाने का दिल चाहता है, फ़ौरन से इस मौसम को एंजॉय करने का दिल चाहता है, क्योंकि ये हमारे हालात और मिजाज को पल भर में बदल देता है, ये बारिश का मौसम। तो यकीनन आज भी आप पर ये मुतासिर होता होगा। दुआ मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जितने भी आपकी एज लेवल बच्चे हैं, छोटे हैं, तो रेहान स्कूल की जो भी करिकुलम है, जो लेवल्स हैं, उनके बारे में आप दूसरे बच्चों को जो अभी तक हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, आप क्या मशवरा देंगी? मैं यही मशवरा दूँगी कि वो अगर यहाँ स्कूल को ज्वाइन ना भी करें, तो एक दफ़ा आके इसे विज़िट कर लें, उसका करिकुलम ज़रूर देखें कि क्या करिकुलम है। ऐसे होता है कि अदर इंस्टीट्यूट में सिर्फ़ ये होता है कि 2-3 मंथ्स के कोर्स करवाए जाते हैं। बट वो कोर्सेज़ का इंस्टीट्यूशन होता है, बट जो यहाँ स्कूल है ना, वो पूरा एक स्कूल है। लाइक अगर आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको 12 साल तो वो इंटर करने में ही लग जाते हैं, 14 साल आपको ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं। अगर आप 14 साल ना दें, 8 साल यहाँ स्कूल को दे दें ना, तो आप इतनी आपके अंदर चेंजेस आएंगी जो कि ट्रेडिशनल स्कूल में रहते हुए नहीं आ सकती। मनी को साइड पे रख दें, अर्निंग को साइड पे रख दें, अर्निंग तो आएगी ही आएगी करिकुलम के साथ रहते हुए। बट जो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी थोड़ी बहुत, फिर आपके अंदर चेंजेस आएगी, आपके कनेक्शन बनेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ कनेक्शन बनते हैं, आपके फॉरेनर्स के साथ कनेक्शन बनेंगे, आपके बाकी लोकल लोगों के साथ कनेक्शंस बनेंगे, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ के साथ कनेक्शन बनेंगे। लाइक
ریحان اسکول میں آنے کے بعد، ریحان اسکول سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے سر ذیشان حسن عثمانی میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے مل لوں گی، یا پھر سر آزاد چائے والا، یا پھر سر عثمان چغتائی. بٹ جب میں یہاں آئی، بٹ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب سر ذیشان حسن عثمانی آئے ہوئے تھے ریحان اسکول فرنگی کیمپس میں، میں اس وقت پنجاب تھی اور میں انفارچونیٹلی ان سے مل نہیں سکی. بٹ یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے نا، انہوں نے اس سے مل لیا. بٹ میں سر عثمان چغتائی سے ملی ہوں، ان کے ساتھ میری پکچر بھی ہے، سیلفی بھی ہے. اس کے علاوہ سر آزاد چائے والا کو دیکھا، بٹ ان کے ساتھ میرے ابھی تک کوئی سیلفی نہیں. بٹ یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا. اور اس کے علاوہ آپ کے کنیکشن بلڈ ہوتے ہیں، یہاں بڑے بڑے پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملتا ہے، وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں. جب کسی دوسری دفعہ ملیں گے نا، وہ آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ وہی ہو نا، آپ وہی ہو نا. تو کنیکشن بلڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونیکیشن اسکل آتی ہے، ڈفرینٹ لینگویجز سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے بڑی بات AI ٹولس آتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. سو یہ جو کریکولم ہے نا، وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر وہ جوائن نہ بھی کرنا چاہیں، یا پھر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ بہت زیادہ دور ہے، نہیں آ سکتا، آن لائن اکیڈمی ہے، انہیں جوائن کریں. وہاں آن لائن اکیڈمی میں بھی بے شک فزیکل نہیں آ سکتے، بٹ وہ آن لائن ہی نا آپ کو اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں کہ آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان پرسنالٹیز کے بارے میں. لائک پچھلے منتھ میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایک سر آئے تھے، پوڈ کاسٹر تھے. وہ ایک بہت بڑے پوڈ کاسٹر تھے، انٹرویور تھے، RJ احمد ان کا نام تھا. سو انہوں نے پورا کا پورا ایک سیشن کیا. تو جیسے کہ ہم جو فزیکل اسکول ہے اس میں فزیکلی مل لیتے ہیں، بٹ آن لائن اسکول میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان میں آن لائن کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، آپ انگریزوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اینڈ میں سجیسٹ کروں گی کہ ریحان اسکول ایک دفعہ ضرور آئیں، اس کے کریکولم کو سمجھیں اور اسے وزٹ کریں. اگر آپ اسے جوائن نہیں بھی کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی. بہت بہت شکریہ دعا، اتنی آپ نے اپنی قیمتی معلومات سے ہمیں نوازا اور انفارمیشن شیئر کری. دیٹس ریئلی ہائیلی اپریشیٹڈ. اور پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ وقت کیسے گزر گیا. پوچھنے کو تو بہت کچھ ابھی بھی باقی ہے، لیکن آپ بھی مصروف ہیں اور میرا بھی انٹرویو کی ٹائمنگ ہے. تو اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے، بہت اسموتھلی گزر گیا، مزہ آیا بات کر کے. تو میں آپ سے بھی اور اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی اپنے اس پروگرام دا پاور منٹ سے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی اپنے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.